أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولا ينفقون الا وهم كارهون. اللہ کہتا ہے منافقین خرچ تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو انتہائی کڑھ کے کرتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو منوبل کو لے کر پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ایسی نماز کس کا؟ خرچ کر رہے ہیں لیکن بادل ناخواستہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. تقریباً 10 آیتیں پڑھی گئی ہیں جو انفاق فی سبیل اللہ سے تعلق رکھتی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور کمال اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اور احسان اور تکلیف سے گریز کرتے ہوئے
یعنی جس کو دے رہے ہیں، منفق علیہ جس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے اس کا بیان ان آیتوں کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے۔ اس میں دو لفظ غور کرنے کا ہے۔ مثل مانے مثال، مثال مانے مشابہت، ایسے لوگوں کی مشابہت جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس شخص کی طرح سے ہے جو ایک دانہ بوئے، یعنی یہ شخص مشابہ ہے اس شخص کے جو دانہ زمین میں بوتا ہے۔ تو مثل کے معنی مشابہت اور مثل کے معنی صفت بھی۔ اگر مثل کا مقابل بیان کیا جائے تو مشابہت معنی ہوتا ہے، اگر مثل کا مد مقابل بیان نہ کیا جائے تو صفت معنی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی مثال یا مشابہت نہیں۔ جنت کی مشابہت کس چیز سے دیں گے؟ جنت کی مشابہت دنیا میں کس چیز سے دیں گے؟ تو یہاں پر مثل مشابہت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مثل صفت کے معنی میں۔ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں نہر ہے پانی کی جس کو کسی نے ٹچ نہ کیا۔ تو جنت کی وہاں صفت ہے، لیکن اگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے، دیکھو مقابل آ گیا، اس شخص کی طرح ہے جو پودا زمین میں ڈالے یا ایک دانہ ڈالے۔ تو جب مثل کا لفظ آوے اور اس کا مد مقابل بھی سامنے آ رہا ہے تو وہاں پر مثل معنی میں مشابہت کے ہوگا، یعنی اللہ تشبیہ دے رہا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے اس شخص سے جو ایک دانہ بوتا ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی۔ اچھی بات ہے۔ فی سبیل اللہ کے راستے غور کیجیے، مال خرچ کرتے ہیں اپنے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد وہ راستہ جو شریعت سے ثابت ہو، اللہ کا راستہ اللہ کی شریعت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جو اللہ کی شریعت ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ جس راستے میں خرچ کرنے کی اللہ رسول نے اجازت دی ہے انہی راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فی سبیل اللہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا، مسجد بنایا مثال کے طور پر، لیکن اللہ کی رضا جوئی مقصود نہ تھی، نام و نمود مقصود تھا کہ یہ مسجد پر میرے نام کا کتبہ لگ جائے کہ فلاں صاحب خیر کے نام سے یہ مسجد ہے یا فلاں نے بنائی ہے، تو ظاہر ہے کہ ثواب سے محرومی ہوگی جی۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے مقررہ راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہاں اللہ کی رضا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم صوفیوں کے ناچنے کے لیے اور ورد و وظیفہ کے لیے ایک ہال بنا دیتے ہیں کہ جہاں رات میں سب صوفی گمراہ صوفی سے بیٹھے گا، سمجھا کہ نہیں، اہو کا نعرہ لگائے گا، ناک بند کر کے سانس مارے گا، ٹانگ اٹھا کر کے تسبیح کرے گا اور ڈانس کرے گا، سمجھا۔ کوئی یہ کہے کہ ایک گھر بنا دیتے ہیں کہ جس کو بھی ماتم کرنا ہو اپنے مردے کی، وہ اس گھر میں جا کر کے ماتم کرے۔ کوئی مال خرچ کرے ایسی کتابوں کی طباعت کے لیے جس میں بدعت کی نشر و اشاعت ہو جی، غلط مسائل کی نشر و اشاعت ہو، ایسی کتابوں کی طباعت کے لیے اپنا پیسہ لگائے، تو یہ اللہ کا راستہ ہوگا؟ تو پیسہ خرچ کرنا ہے ان راستوں میں جو شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ ہے معنی فی سبیل اللہ کا، کہ رضا الہی ہو اور ان راستوں میں ہو جو راستے اللہ کو پسند ہیں، جو دین سے ثابت ہے۔ دینی راستے میں تو خرچ کر رہے ہیں لیکن رضا الہی نہیں ہے تو ریاکاری ہو جائے گی، عمل باطل ہو جائے گا۔ اور غیر دینی راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو وہاں پھر اللہ کی رضا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سوال
تبھی پیدا ہوگا جبکہ دین کے راستے میں آپ لگا رہے ہو، کیونکہ غیر دین کے راستے میں فی غیر سبیل اللہ خرچ کرنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو گناہ کا باعث ہے۔ کمثل حبہ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مشابہت جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے۔ خرچ کرنے والے کی مثال دانے کی طرح، یہ مشابہت کیسی ہوئی؟ خرچ کرنے والا یہاں آدمی ہے اور ادھر دانا ہے، آدمی کی مشابہت دانے سے کیسے؟ مماثلت تو ایک جیسی چیز کی نہ ہونی چاہیے۔ ارے گدھے کی مثال گدھے سے دیں گے نا، آدمی کی مثال آدمی سے دیں گے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خرچ کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے تو سالڈ ہو جائے گا۔ ممثل اور ممثل بہی، جس کی مثال دے رہے ہیں اور جس سے مثال دے رہے ہیں وہ برابر ہو جائے گا۔ یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ بونے والے شخص کی ہے تو بات صحیح ہو جائے گی۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ کحبتن، کزارع حبتن، دانہ بونے والے زارع کسان کی، اس شخص کی مثال یا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ بونے والے شخص کی ہے جس نے ایک دانہ بویا ہو اور اس سے 7 بالیاں نکلی ہوں اور ہر بالیوں میں 100 دانے ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو تجربہ نہیں کیا ہے بھائی کہ 7 بالی نکلتی ہو اور ہر بالی میں 100 ہی دانے نکلے، 750 بھی نکل سکتے ہیں، 650 بھی نکل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کا بھی سوال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے تجربہ نہیں کیا، ایک مثال دی جا رہی ہے بابا، ایک مثال دی جا رہی ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے یہ بات کرو، یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، کیا مستحیل ہے؟ جب پاسبل ہے کہ ایک دانے سے 7 بالی نکلے اور اس میں 100 دانہ ہو، یہ پاسبل ہے، آپ نے نہیں تجربہ کیا، تو جو چیز پاسبل ہوتی ہے اس کو مثال بنایا جاتا ہے، جو امپاسبل ہو اس کو مثال نہیں بنایا جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مثال دیا ہے دانے کی جس سے 7 بالیاں نکلے۔ گیہوں کا ایک دانہ بوئیے، ایک بالی نکلتی، دیکھ رہے اس میں بالی ہوتی ہے 7 بالیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر 100 دانے ہو سکتے، میں بھی کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایگزیکٹ 700 بھی ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے۔ تو جو چیز امپاسبل ہوتی ہے اس کو مثال نہیں بنایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے، چاہے ہم نے یا کسی نے اس کو تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو اس دانے کی ہے جو اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانہ ہو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، گویا ایک نیکی کا 700 گنا ثواب۔ اور صرف یہی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آگے بھی جس بندے کو چاہتا ہے ثواب میں اضافہ کرتا ہے، یعنی جس کا جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے رضا الہی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے، ثواب دینے میں کشادہ ہے۔ اب دیکھو ایک نیکی کیا 700 نیکی کا ثواب ملا، 700 نیکی ملی، ایک ثواب ایک عمل کیا ایک نیکی کی تو 700 ثواب ہوا، 700 گنا۔ اس کے آگے بھی اس سے بڑی وسعت اور کشادگی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ واسع الرحمہ ہے، واسع المغفرہ ہے، بے انتہا لوگوں کو بخشتا ہے۔ اسی طریقے سے واسع الرزق ہے، واسع الجود والعطا ہے، اس کی ہر صفت میں کشادگی ہے، بخالت کہیں بھی نہیں، بخالت کہیں بھی نہیں۔ اور علیم ہے، واسع علیم، بہت علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ملاحظہ کیجئے کہ وہ نیکیوں کو کتنا بڑھاتا ہے، اور اس کا عدل دیکھیے کہ اگر ایک نافرمانی کرتے ہیں تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا قیامت کے دن جس کی ایک کر کے گناہ جوڑے جائیں تو وہ اس کے سینکڑوں والی نیکیوں پر، ہزاروں نیکیوں پر غالب آ جائے۔ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا ہے، تو دہائیوں کو اور سینکڑوں کو جوڑا جائے اور یا ایک کر کے جوڑا جائے تو یہ احاد ایک کر کے اکا یہ بڑھ جائے اس کے دہائیوں پر اور سینکڑوں کے اوپر قیامت کے دن۔ اور نیکی کا پلڑا اس کا ہلکا ہو کر کے اٹھ جائے اور بدی کا پلڑا اس کا جھک جائے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے بچائے۔ آگے فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ خرچ تو ٹھیک کرتے ہو 700 نیکی، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے۔ پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو
اور رضائے الہی کے لیے خرچ کرو. یہ پہلی، خرچ کرنے سے پہلے یہ نیت کرو. خرچ کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو کچھ خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ شرط ہوئی بعد کی. خرچ کر دیا تو اب احسان نہیں جتایا. بے شرم، تم کو میں نے دیا تھا، تم میرا شکریہ نہیں ادا کرتا ہے. زکوٰۃ لینے کے وقت آتے تھے، بار بار آتے تھے، گھر کا میرے چکر لگایا کرتے تھے، اب کبھی دکھتا نہیں ہے، کبھی سلام کرنے کے لیے نہیں آتا. سمجھا کہ نہیں؟ یا اگر کسی دوسرے کے سامنے جس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، میں نے تم کو دیا تھا نا زکوٰۃ کا 5,000 روپیہ دیا تھا، یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اگر آپ نے دیا تو دوسرے کے سامنے ذکر کر کے اس کو شرمندہ کریں. تو اتنا بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے، جس کو آپ نے دیا ہے، دوسرے کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو زکوٰۃ دیا ہے اور اس میں یہ رسوائی محسوس کر رہا ہے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہوا اس کو. تو دینے سے پہلے اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہو، نیکی کا راستہ ہو. اور دینے کے بعد قبولیت نفقہ یا قبولیت صدقہ، قبولیت صدقہ کی شرط یہ ہوئی کہ آپ احسان نہ جتائیں. آپ نے اللہ کا مال دیا ہے، ثواب کے لیے دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو تھینک یو کہے، شکریہ ادا کرے اور آپ کو سلامی بجائے، اس لیے نہیں کیا ہے. اور اس لیے نہیں کہ صاحب آپ دے کر کے اتراتے پھریں اور لوگوں کو کہتے رہے کہ میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا، میں نے فلاں کو دیا. اب بیچارہ سن رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ صاحب اس نے دیا کتنا، اور اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے سارے گاؤں میں، پورے علاقے میں سے مشہور کر دیا کہ میں زکوٰۃ خور ہوں. اب بتائیے کتنی تکلیف ہوگی اس کو. تو اب ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس پورا پورا ہے، جو احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے دینے والے کو، اور ان کے لیے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے اور ماضی کا کوئی حزن و ملال نہیں ہے. یعنی اگر دنیا سے گزر جاتے ہیں تو دنیا چھوٹنے کا جو ملال ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بہتر اس کو ملنے والا ہے. اور خوف نہیں ہے مستقبل کا. ہمیشہ میں نے کہا کہ خوف کا تعلق مستقبل سے اور حزن کا تعلق ماضی کی نعمتوں سے، جس کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں. چلیے آگے دیکھیے تیسری آیت، کا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. کبھی دیکھو کسی انسان محتاج کے لیے مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور کبھی کسی انسان کے لیے مال سے زیادہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے. اگر کسی کو کوئی کہیں کہ ہم تم کو 100 روپیہ دینا چاہتا ہے، کہ مولانا صاحب 100 روپیہ نہیں 1000 روپیہ مت دیجیے، ایک مسئلے کا حل بتا دیجیے، ایک شریعت کا مسئلہ مجھ کو درکار ہے، وہ مجھے دیجیے، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، ایک فتوے کی ضرورت ہے نا. بات قیمتی. کبھی کبھی کسی آدمی کے سامنے بات لوگ کہتے نہیں، بات 1 لاکھ کی، 1 کروڑ کی بات اس نے کہی. سمجھا کہ نہیں؟ لگتا ہے کہ صاحب اس آدمی کو سونے سے تول دے، اتنی اچھی بات اس نے کہی. تو کبھی کبھی بات مال سے بہت اہمیت رکھتی ہے، کبھی کبھی مال اہمیت رکھتا ہے. اب فقیروں کو 2-4 نصیحت کریں گے، محتاجوں کو کہے گا مولوی صاحب نصیحت سے کیا ہوگا، ہم کو پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسہ آپ کو دیجیے. سمجھا کہ نہیں؟ تو کبھی پیسہ اہمیت رکھتا ہے، کبھی بات اہمیت رکھتی ہے. لیکن اتنی بات کے اوپر تو سب آپ انشاءاللہ متفق ہوں گے، جو بالکل فیکٹ ہے، جو فطرت کی بات ہے، جو اللہ نے فرمائی ہے کہ کسی کو لاکھوں دے کر کے بھی بے عزت کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو نہ دیتے، کوئی اچھی سی بات کہہ دیتے، اس کو کہتے بھیا معاف کر دو، معاف کرو، اتنا کہہ کے رخصت کر دیتے. یہ کہیں اچھا ہوتا کہ اس کو آپ نے ہزاروں دیا اور بے عزت کر دیا آپ نے دے کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قول معروف، بھلی بات کہنا، وہ مغفرت، اور درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے اس صدقہ سے جس کو دینے کے بعد تم بعد میں اذیت اس کو پہنچاؤ. ایک تو یہ معنی ہوا. ایک دوسرا معنی یہ ہوا قول معروف کا، کہ بھلی بات لوگوں سے کہہ دینا، کوئی بھی بھلی بات، کوئی بھی بھلی بات کہنا. اور اگر کسی نے بے ادبی کی ہے تو اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، ایکشن میں مت آؤ، انتقام مت لو، بدلہ مت لو. ٹھیک ہے؟ تو اچھی بات کہہ دو نصیحت کی، اور اگر کوئی گستاخی بدتمیزی کرے تو اس کو درگزر کر دو. اللہ کہتا ہے یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کو دے کے آدمی احسان جتاوے. ٹھیک ہے؟ لیکن سیاق و سباق سے یہ معنی زیادہ ہم کو مناسب لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو نہ دیویں، یہ کہیں کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جائیے بعد میں آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا مجھ کو اپنا نمبر دے دیجیے، اگر کوئی رقم آتی ہے تو آپ کو میں فون کر کے بلا لوں گا.
یا آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا، یہ اچھی بات ہوگی، یا نہیں معاف کیجیے گا نہیں ہے ہمارے پاس، معاف کیجیے، یہ کہہ دینا۔ اور اگر فقیر نے بڑھ چڑھ کر کے کہا کہ اتنا سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں 50 روپیہ نہیں ہے آپ کے پاس، ارے کیا بخالت کرتے مجھ سے، ایسا بولتا تو اب بجائے اس کے کہ اس سے لڑ گئے، اس کے منہ نہیں لگا، درگزر کیا، غریب ہے فقیر ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، ارے اتنے مالدار لوگ ہیں یہاں پر، 10 روپیہ دیتے، 5 روپیہ دیتے، بھائی 1 روپے کا سکہ نکالتے، ایسا بولتے، غریب کبھی کبھی بول دیتے، تو ان کے منہ نہیں لگنے کا، ان کو درگزر کرو، معاف کرو، ان کے منہ مت لگو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ تم کسی کو اچھی بات کہہ دو کہ بھائی معاف کرنا، دوسرے موقع پر آنا، اور اگر کچھ وہ بڑھ چڑھ کر کے سائل بول دے تو اس کی بات کا برا نہ ماننا، اس کو معاف کر دینا، یہ یقیناً اس صدقے سے بہتر ہے جو دے کر کے آدمی اس کو تکلیف پہنچاوے اور اس کو رسوا کرے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ فرماتا کہ جو تم صدقہ زکوٰۃ دیتے ہو یہ کس کے لیے دیتے ہو؟ اپنے فائدے کے لیے دیتے ہو، اپنے فائدے کے لیے دیتے ہو کہ تمہارا مال پاک ہوگا، تم کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 700 گنا بڑھا دے گا، جس ثواب بھی دے گا اور تمہارے مال میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، قرآن کی آیت ہے کہ سود تو نہیں پڑتا، لیکن جو تم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہو، ثواب دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی بڑھائی جاتی ہیں، ان کے مال بھی اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جی، اور صدقے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سب تو تم اپنے فائدے کے لیے کہتے ہو، جن محتاجوں کو دیتے ہو ان سے دعائیں لیتے ہو، ان کی دعائیں تم کو ملتی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے جہان کو تو وہ دے رہا ہے، وہ کھلا رہا ہے، جس کے پاس جو بھی مال ہے سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دونوں ہاتھ اس کے بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کر رہا ہے، رات دن خرچ کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانے رحمت میں، یا کہہ لیجئے خزانے سمندر میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکال کر کے دیکھو کہ اس کے سوئی کے نوک پر کتنا پانی سمندر کا نکلا اور کم ہوا، سب تو اللہ نے دیا ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تھوڑی اپنے واسطے مانگ رہا ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے، انتقام کے باوجود بھی انتقام مجرموں سے نہیں لیتا ہے، ورنہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، خرچ کر کے تم احسان دوسرے پر جتاتا ہے، تم کو تو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تو نے ہم کو توفیق دی، اور جس کو دیا ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ لے رہا ہے، غنیمت ہے کہ ابھی لے رہا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گڈیاں لے کر گھومو گے، لینے والا کوئی نہ ہوگا، سونے لے کے نکلو گے، سونا لینے والا کوئی نہ ہوگا، کنٹل کا کنٹل، کلو کا کلو سونا لے کے نکلو گے، لوگ کہے گا نہیں اب کائے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، قیامت آنے والی ہے، پیسہ لے کے کیا کریں جی۔ تو کہا کہ پیسے والو، اللہ پیسہ دیتا ہے، پھر خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہو، احسان جتاتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ مارے، برباد کر دے، ہلاک کرے، عذاب دے، لیکن تو حلیم ہے، بردبار ہے، تمہاری اس گستاخی کے باوجود بھی تم کو درگزر کرتا ہے، تو کبھی بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ احسان جتانے والے اور سائلین کو یا مستحقین کو اذیت پہنچانے والے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی صدقات کو باطل کرتے ہیں، یہ اپنے صدقات کو باطل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسان جتانا اور تکلیف دہ بات بولنا یہ گناہ کبیرہ میں سے، کبائر میں سے کبیرہ ہے، کیونکہ عمل کے حبط اور بطلان کا ذریعہ ہے، ثواب کے باطل ہونے کا ذریعہ ہے۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر کے باطل نہ کرو، کالذی، اس شخص کی طرح مثال دیا رہا ہے۔ دیکھو قیاس اسی کو کہتے ہیں، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر منطبق کرنا، کالذی ینفق، اس شخص کے طریقہ سے، یعنی اس شخص کے طریقہ سے ثواب باطل ہوتا ہے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہو اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ مراد ہے منافقین جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جس کو اللہ پر ایمان ہوگا، جس کو آخرت میں یقین ہوگا، جو جنت چاہے گا، وہ کبھی بھی مال دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے واسطے نہیں دے گا، سمجھا؟ تو ریاکاری عمل کو باطل کر دیتی ہے، ضائع اور برباد کرتی ہے۔ جو بھی کوئی اپنے عمل کے اندر ریاکاری کرتا ہے، عمل باطل ہوتا ہے۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کسی نے کوئی سا بھی عمل کیا، اللہ کہتا ہے اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، یعنی دوسرے کی بھی خوشنودی مقصود ہے، تو ترکتہ و شرکہ، میں نے اس کو چھوڑا، اس کے شرکیہ عمل کو چھوڑا، صرف اور صرف رضا الہی ہو، ذرہ برابر، شمہ برابر بھی، تا برابر بھی
دوسروں کی شراکت نہ ہو، دوسروں کی خوشنودی مقصود نہ ہو۔ ریاکاری عمل کو باطل کرتی ہے۔ تو کہا کہ جو لوگ احسان جتاتے ہیں یہ اپنے صدقات کے ثواب کو ایسے ہی باطل کرتے ہیں جیسے کوئی ریاکار جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، منافق جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت میں یقین نہیں رکھتا، وہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ اس کو جواد کہے، سخی کہے۔ اس شخص کی مثال، اس ریاکار کی مثال کہ جس کو نیکی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے۔ فَمَثَلُهُ، اب یہاں پر بھی مشابہت ہے، اس کی مشابہت اس شخص کی طرح ہے کمثل صفوان، اس کی مثال اس پتھر کے جیسی ہے، یعنی اس کے ریاکاری کی مثال، اس کے ریاکاری پر مبنی عمل کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی ہو۔ تو آدمی دیکھتا ہے کہ مٹی ہے اس کے اوپر، تو ہم اس پہ پودا لگائیں گے تو پودا آئے گا۔ جیسے ریاکار مال خرچ کرتا ہے نام نمود کے لیے، آج سوچتا ہے کہ ثواب بھی اللہ کے پاس ملے گا، تو یہ ایسے ہی خائب اور خاسر ہوں گے ثواب کے معاملے میں جیسے وہ شخص جو چکنے پتھر پر جمی ہوئی مٹی کو کھیت سمجھ کر کے سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر ہم بیج ڈالیں گے، پودا ڈالیں گے، پودا لگائیں گے، اور جب تیز بوچھاڑ پڑے پانی کی، تیز بارش اس کے اوپر پڑے تو ساری مٹی دھل جائے اور چکنا پتھر بالکل مٹی سے صاف ہو کر نکل کر سامنے آ جائے، تو کھیتی کرنے والے کی حسرت کا کیسا اندازہ آپ کیجیے گا، کتنا حسرت زدہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ ریاکار جو عمل کر رہا ہے، بظاہر اس کو اس کا اپنا اچھا عمل لگ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم کو ثواب آخرت ملے گا، جب قیامت کے دن جائے گا اور ثواب کے نام پر پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، تو اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حسرت اور ندامت کا اور اس کی افسوس کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے غیظ و غضب کے اور ہمارے افسوس کے اپنی انگلیوں کو چبائے گا درد ہوتا نہیں، میں نے یہ کیا کیا۔ بلکہ حدیثوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے ریاکاروں کو کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اگر کچھ پا سکتے ہو ثواب تو ان سے مانگو، تم نے ہماری رضا کے لیے تو نہیں کیا تھا خرچ، جو بھی کچھ کرے صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ اپنی کمائی پر کچھ بھی قادر نہیں ہو سکیں گے، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یہ سب کام کافروں کا ہے۔ یہ ریاکاری، یہ منافقت، یہ کافروں کو زیب دیتا ہے، مومنوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ مومن تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، ثواب کی خاطر جیتا ہے، وہ کیوں ریاکاری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، دل میں تردد نہیں ہے کہ کریں کہ نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، بادل ناخواستہ نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے طیبۃ بہا نفس، دل خوش ہو تو کرو، اگر دل میں تنگی ہو مت خرچ کرو تاکہ بعد میں افسوس نہ کرو۔ نیکی کر کے افسوس کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، آپ پورے یقین اور دل کے اطمینان کے ساتھ کرو۔ اگر تردد ہے تو سمجھ لو، پہلے سمجھ لو، رک جاؤ، کیونکہ اگر کڑھ کے کرو گے تو یہ منافقت ہوگی۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اللہ کہتا ہے منافقین خرچ تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو انتہائی کڑھ کے کرتے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی نماز پڑھتے بھی ہیں تو منو بھر بوجھ لے کر پڑھتے ہیں، سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ایسی نماز کس کام کی؟ خرچ کر رہے ہیں لیکن بادل ناخواستہ کر رہے ہیں، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی مثال جو رضائے الہی کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور اطمینان نفس کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں، جی خوش دلی سے کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال، ان کی نیکیوں کی مثال، ان کے ثواب کی مثال کیسی ہے، کتنی اچھی مثال دی ہے۔ کمثل جنت، اس باغ کی طریقے سے، بربوۃ، جو اونچائی پر ہو، اونچائی پر ہو، کیونکہ اونچی زمین کے اوپر جو کھیت ہوتے ہیں مسطح، اس پہ پودے اچھے ہوتے ہیں، دھوپ بھی برابر کی لگتی ہے، بارش بھی نشیب کے مقابلے میں بلندی پر زیادہ ہوتی ہے۔ اگر بہت تیز بارش نہیں ہوئی تو ہلکی بارش بھی ہوتی ہے، تو زمین تک آتے آتے وہ ختم ہو جائے، لیکن اوپر کے حصے پر بارش پڑتی ہے۔ بارش اگر آپ پہاڑ پر ہے تو آپ بھیگ جائیں گے، نیچے والے کو پانی آتے آتے ملا نہیں ملا، لیکن اوپر کے حصے پر پانی جاتا ہے۔ تو کہا کہ باغ اس کا ٹیلے پر ہے، اونچی جگہ پر ہے، مسطح جگہ پر، دن بھر کا دھوپ لگتا ہے، بارش تیز لگتی ہے، آتی ہے، اگر نہیں تو کم، ہوا بھی فریش ملتی ہے اس کو، بدبودار ہوا نیچے کی گندگیوں کو لے کر نہیں ملتی، اوپر ہے تو اس لیے فریش ایئر ملتا ہے اس کو۔
تو ایسا باغ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پھل لاتا ہے. فآتت اکلھا ضعفین، دگنا لاتا ہے، یہ ڈبل لاتا ہے. یا ضعفین سے بعد لوگوں نے کہا کہ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے. فإن لم يصبها وابل، اگر تیز بارش نہیں لگتی ہو، پہنچتی ہو اس باغ کو، فطل، تو ہلکی بارش تو اس کو ملتی ہی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ رضا الہی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے کرتے ہیں، ہر حال میں ان کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. جس طریقے سے وہ باغ ہر حال میں پھل دے گا، زیادہ دے کم دے لیکن ملے گا. مال جتنا خرچ زیادہ کرو گے، اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، اطمینان نفس جتنا زیادہ ہوگا، اس کے حساب سے لیکن ملے گا. باطل کچھ نہیں ہوگا، ضائع کچھ نہیں ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے، دیکھنے کا تعلق 2 چیز سے ہوتا ہے. ایک تو آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک علم سے دیکھنا اور جاننا ہوتا ہے. تو جب یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کا مطلب جان رہا ہے، یہ معنی کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھا تو صرف انہی چیزوں کو جاتا ہے جو ظاہر میں ہے. جو اعمال باطنی ہیں، جو قلبی ہیں، ان کو تو صرف جانا جاتا ہے. تو اہل علم نے کہا کہ یہاں پر بصیر سے مراد علیم ہے، کہ اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی جان رہا ہے. جاننے میں دیکھنا بھی آ گیا، سننا بھی آ گیا، اور علم بھی رکھنا آ گیا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو جان رہا ہے. آگے فرمایا گیا مثال دے کر کے، یہ مثال ہے کس کی؟ ان لوگوں کی جو ریاکار ہیں. ان کی آرزوؤں کا، ان کی حسرتوں کا جنازہ کیسے نکلے گا، ان کا باغ کیسے برباد ہوگا، ان کا باغ کیسے برباد ہوگا، ان کی نیکیوں کا چمنستان کیسے خاکستر ہوگا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کہ تصور کرو ایک مثال میں. ایود احدکم، کیا تم میں کا کوئی اس بات کو چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے، یعنی نہیں چاہتا کیا، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، اس کا ایک باغ ہو، کھجور کا، انگوروں کا ایک باغ ہو، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں. تو ایک باغ میں کئی نہریں نہیں ہوتی ہے، مطلب نہر ہے لیکن چھوٹی چھوٹی نالی نکال کر کے اس نے مختلف جگہوں پر پورے باغ میں پھیلا رکھا ہے، جہاں سے درختوں کو سیراب کرنا اس کے لیے آسان ہو. یہ ہے انہار کا مطلب، کہ کئی چھوٹی چھوٹی نالے اس نے بنا کر کے مختلف طریقے سے پھیلا رکھا ہو پانی کو پورے باغ میں. ماشاء اللہ. اور لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں اس کے اندر، ہر طرح کے میوے ہوں. جی باغ ایک دم بھرا پورا ہے، صرف ایک طرح کا نہیں، انار ہی نہیں ہے، انار بھی ہے، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، سیب بھی ہے، مختلف طرح کی چیزیں، تمام طرح کے پھل ہے اس کے اندر. اور آدمی باغ کا مالک بوڑھا ہے. امیجن کیجیے، تصور کیجیے، باغ کا مالک بوڑھا ہے، اور اس کے جو بچے سب ہیں وہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں، جو باپ کی جگہ نہیں لے سکتے، باغ کو سیراب نہیں کر سکتے، باغ کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے، پیڑ پودے نہیں لگا سکتے. اور ایسے وقت میں کہ جب بوڑھا آدمی، اس کے پاس کھانے پینے والے بچے بہت ہوں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، باغ ہرا بھرا ہو، پھل لاتا ہو، کہ اچانک وہ باغ تیز تند ہوا کے جھونکے کی زد میں آ جائے، تیز آندھی کی زد میں آ جائے، اور آندھی بھی ایسی بھی ہو کہ جو عمودی ہوا ہو، جو نیچے سے اوپر کو چلتی ہے، گول 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 گول، جس کے اندر گرمی رہتی ہے، آگ رہتی ہے. اگر اس کے اندر لوگ آ جاتا ہے اس ہوا کے اندر، تو جل جاتا ہے، بھن جاتا ہے، جھلس جاتا ہے. تو جھلسانے والی عمودی ہوا جو نیچے سے اوپر کو جاتی ہو، ایسی ہوا کے زد میں وہ باغ آ گیا. اللہ اکبر. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، ایسی تیز تند ہوا اس کے باغ کو لگی جس میں آگ بھی ہے. فَاحْتَرَقَتْ، اور اس کا باغ جل جائے، پتے جل جائے، ڈالیاں جل جائے، درخت سوکھ جائے، سب گر جائے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بوڑھے کی حسرت کا کیا عالم ہوگا، غم کے مارے مر جائے گا. یہ کیسا تصور ہے. اسی طریقہ سے وہ آدمی جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام نمود کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہے ریاکاری کے لیے، خرچ کر رہا ہے ریاکاری کے لیے، حج کر رہا ہے ریاکاری کے لیے، جو کام کر رہا ہے سب دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. سوچیے وہ قیامت کے دن جب جائے گا اور یہ سوچے گا کہ ہمارے نماز کا ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، حج کا ثواب ہوگا، مسجد یہاں بنائی، فلاں کو اتنا دیا، اور ریاکار ہے، بتائیے اس وقت اس کی حسرتوں کا جنازہ کیسے نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قول کے ذریعے مثال دی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ قول کے ذریعے مثال دی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اس طرح کھول کھول کر تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو.
تو عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، رضا الہی کے لیے۔ اور قول کے ذریعے تو مثال تو ہی ہے، اللہ تعالیٰ امثال بیان کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ آج کل پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ فعل کے ذریعے مثال اگر دیا جائے، ہم اگر ڈرامہ اسٹیج کریں، کچھ ایسا لوگوں کو دکھائیں کہ ایک باغ دکھاویں، اس میں پھل ہو اور وہ آندھی چلے اور اس میں وہ جل جائے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے، اس طرح کا کریں، جس کو تمثیلیہ کہتے ہیں، ڈرامہ کہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسا کرنا کیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، جائز ہے، اور اس کے لیے دلیل بنایا اس بات کو کہ ہے نا کہ وہ 3 آدمی جو تھا کو یہ اندھا، اور ایک تھا سفید داغ والا، اور ایک تھا گنجا، ان تینوں کو بنی اسرائیل میں تھا نا، اس کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کو بھیجا، سب سے اس کی ضرورت پوچھی، سب نے اپنی اپنی ضرورت بتا دی، اس نے دعا کی، سب کو اس کی ضرورت مل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ ٹیسٹ کے لیے آیا تو سفید داغ والے کے پاس گیا، سفید داغ والے آدمی کی حیثیت سے، ویسا ہی بالکل فی صورت ہی، اس کی صورت میں گیا جیسا وہ پہلے تھا، تاکہ وہ یہ دیکھے گا لیکو ڈرما والے کو، تو اس کو اپنا یہ دن یاد آئے گا کہ میں بھی اسی طرح کا تھا، سمجھا؟ تو اپنے عتیق کو یاد کرے گا، ماضی کو دیکھے گا، تو اس کو اس کے اندر جذبہ شکر بیدار ہوگا، تو خرچ کرے گا ہمارے اوپر کہ بھئی میں مسافر آدمی ہوں، میرا ذات راہ ختم ہو گیا ہے، 1-2 اونٹ دے دو، 1 گائے دے دو، سمجھا کہ نہیں؟ ارے بھائی تم بھی تو کبھی اس طرح کے تھے، ہماری طرح کے تھے جی۔ اور اسی طریقے سے وہ گیا گنجے کے پاس، گنجا بن کر، سمجھا؟ تو کہا کہ آخر اس نے بھی تو اپنا حلیہ بدلا، جو فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا تھا اس نے بھی تو اپنا حلیہ بدلا، گنجا بن گیا، یہ بن گیا۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مرد عورت کا رول نہ کرے اور عورت مرد کا رول نہ کرے، کیونکہ متشبہین متشبہات پر لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کا رول کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا رول کر رہے ہیں، کوئی ابو بکر صدیق ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، کوئی چلا بنا ہوا ہے، یہ منہ مسور کی دال۔ اور یہ سب سنیما کے آرٹسٹ سب جو ہے فاسق اور فاجر، یہ سب بڑے ہوئے ہیں صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کا رول کر رہے ہیں، بولو بھائی۔ اور کیا کرتے ہیں؟ جانور کی شکل اختیار کرتے، مرغا بنا دیا، شب صاحب بیٹھے ہوئے جاتے ہیں کبھی کبھی ہوسٹنگ کرنے کے لیے، تو بچے مرغے کی شکل میں ہیں، کوئی کبوتر بنا ہوا ہے، اس کو ویسا لباس پہنا دیا گیا، ویسی ٹوپی پہنا دی گئی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جانوروں کی مثال دی ہے، مذمت کے لیے مثال دی ہے۔ آدمی ہو تم کہ کتے جانور ہو، گدھے ہو کہ گدھے کی شکل اختیار کر لیے، مرغا بن گئے، کبوتر بن گئے، بالکل نہیں، یہ جائز ہے، یہ شکل بھی نہیں ہونی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور پھر کافر کا رول مت کرو۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم کافر کو اس کی اعتراض کو سمجھانے کے لیے ہم اگر ایسا کریں کہ ایک اپنے نوجوان کو کافر کا رول دیں کہ تم آؤ ہماری اسٹیج کے اوپر اور تم سوال کرو ایز اے کافر، اور میں اس کو جواب دیتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو ابو جہل کا رول کرے گا، ابو لہب کا رول کرے گا، آگے چل کر کے ٹھیک ہے کافر کا رول کر رہے ہو، کافر تو نہیں بنو گے، راجح قول ہے علماء نے کہا کہ ایک رول کر رہا ہے، وہ کافر نہیں بنے گا، لیکن کبھی اس کا دل اور شیطان اس کو ملامت کرے گا کہ تو کافر بنا تھا، کیوں کافر کو اتنا برا سمجھتا ہے، کیا تو فلاں کافر کے رول میں نہیں آیا تھا؟ اور اگر ابو جہل کا رول پلے کیا ہے تم نے تو کوئی کہے گا ارے بھائی وہ لڑکا کہاں گیا وہ جو ابو جہل ہے، ارے بھائی وہ ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے، تو کیسا لگے گا اس کو؟ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان کافر کا رول پلے نہ کرے، مرد عورت کا رول پلے نہ کرے، جانور کا رول پلے نہ کرے، اس میں موسیقی نہ ہو، گاجا باجا نہ ہو، صرف آپ ایسے ہی ان تمام خرافات سے پاک اگر کوئی تمثیل یا کوئی ڈرامہ بناتے ہیں تو ٹھیک ہے، واللہ اعلم، لعلکم تتفکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو ہم نے پاکیزہ کمائی تم کو دی ہے اور جو کچھ کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اللہ اکبر، اللہ زمین سے اللہ نکالتا ہے، کھیتی کرنے والا کھیتی کرتا ہے، پودا بیج ڈال کے چلا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی کرتے ہیں، مالکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ میں هل انتم زارعون ام نحن الزارعون انتم تزرعونه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم کھیتی کرتے ہو کہ ہم کھیتی، تم تو بیج دے کر کے چلے جاتے ہو، کس طریقے سے کوپل اس میں نکلتی ہے،
کتنا کمزور پتا ہوتا ہے اس کے اندر، اور سخت مٹی کو کس طریقے سے وہ پھاڑ کر کے اوپر نکلتا ہے. تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ اس عمل کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا. تو جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین سے، اللہ رزاق روزی دیتا ہے، اور جو تم کماتے ہو اللہ کی توفیق سے، چاہے جاب کرتے ہو کہ صنعت و حرفت کرتے ہو یا کہ تجارت کرتے ہو، جہاں سے جو مال تمہارے پاس آتا ہے اس میں سے پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. واجب حق تمہارا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار کو اگر تمہاری رقم پہنچتی ہے، علماء سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کیش ہے، زیور ہے، کیا ہے، نہیں ہے، اس میں کیا زکوٰۃ لگے گی، وہ زکوٰۃ مستحقین کو دو. اور جو پیداوار زمین سے نکلتی ہے اس کے اندر کم اور بیش کی بات نہیں ہے، اس میں باقاعدہ اسلامی قانون میں ایک نصاب، ایک متعینہ مقدار آئی ہے کہ پیداوار کے اندر چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہو یا غلے کی شکل میں ہو، جب تک وہ 5 وسق نہ ہو. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، گویا 300 سا، 300 سا، اور ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا، تو کتنا ہوگا؟ 750، 7.5 کنٹل ہو گیا. اور بعض علماء نے کہا کہ ایک سا 3 کلو کا ہوتا ہے، تو 300 تیا 900، گویا 9 کنٹل. جب 9 کنٹل غلہ ہو جائے یا کسی کے کھجور کے باغ میں 9 کنٹل کھجور آ جائے یا کچھ کھجور آ جائے 5 کنٹل 4 کنٹل منقع آ گیا، کچھ تو رس والا بازار میں بھیج دیا، کچھ منقع کی شکل میں جب آیا تو زکوٰۃ لگے گی، تو زکوٰۃ لگے گی. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں زکوٰۃ ہے. تو 5 وسق ہونا چاہیے، 7.5 کنٹل بعض علماء کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک 9 کنٹل. اب اس میں کیا لگانا ہے؟ اگر آپ نے کی ہے، خرچہ آپ کا ہوا ہے، تو اس کے اندر آپ کو دینا کتنا ہے؟ 5%. 5% دینا، ٹھیک ہے؟ پیداواری زمین میں جہاں خرچ آپ نے کیا ہے، سیراب آپ نے کیا ہے، تو اس میں بشرطے کہ وہ 9 کنٹل بن جائے تو کتنا دینا ہے آپ کو؟ 5%، یعنی 100 کنٹل میں 5 کنٹل، ٹھیک ہے؟ اور اگر بارش آسمان کی ہوئی ہے، آپ کا خرچہ سیرابی میں نہیں لگا ہے، تو 10% دینا، یعنی 100 من میں 1 من، 100 کنٹل میں 10 کنٹل. اور جو کاروبار ہیں، جو پیسے ہیں، اس میں آپ کو دینا ہے 2.5%. تو سب سے کم کس میں آیا؟ 250 والے، 2.5% والے کو. لگتا ہے پیسہ کمانا، کیش کمانا، تجارت کرنا، کیش کمانا، یہ زیادہ مشکل کام ہے کھیتی باڑی کرنے سے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ریشیو کم رکھا ہے. کاروباریوں سے زکوٰۃ 2.5% لے رہا ہے، کھیتیئر سے، کسانوں سے لے رہا ہے 10% یا 5% لے رہا ہے. تو کم سے کم 2.5% ہے جو آپ کی کمائی کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ردی مال خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو. ردی مال خرچ کرنے کا ہوتا کیا تھا کہ غلہ ہے، غلہ اگر پیدا ہوا تو غلے کے اندر میں جو ردی غلہ ہے، جو گیہوں ویٹ خراب گیہوں ہے، جس پر بارش کے پانی پڑ چکے ہیں، جس پہ بدبو آ گئی ہے، اس طرح کا مال نکال کر کے زکوٰۃ میں نکال دیا. سمجھا کہ نہیں؟ کھجور میں جو ردی قسم کا کھجور ہے وہ کر دیا. ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ انصاریوں کے یہاں جب باغ میں پھل آتا تو ڈمک کھجور ہوتا یا تمڑ ہوتا یا رطب ہوتا، تو لا کر کے مسجد کے 2 دیوار سے یا کھمبے سے رسی باندھ کر کے اس میں گچھے لٹکا دیتے، تاکہ فقراء اور مساکین اور اصحاب صفہ جو تھے وہ اس میں سے توڑ توڑ کے کھایا کریں. تو ایک مرتبہ کسی نے لگایا تھا ایک گچھا کھجور کا، انگور کا، سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ کے ساتھ جو ڈنڈا تھا، لکڑی تھی، اس سے ایسے جو اس کو ذرا سا آپ نے ٹچ کیا، ٹوکا اس کو، تو بھڑبھڑا کر کے سب نیچے گر گیا، ردی تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ شخص ایسا ردی دیتا ہے، اللہ کے یہاں ردی مال پائے گا. ارے یہی اس طرح کا ردی اگر تم کو ملے اللہ کی طرف سے، یا کوئی تم کو دے، تو کیا تم لینا پسند کرو گے؟ کڑھ کے لوگے. لیکن تم اللہ کو دیتے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ردی مال. تو جس طریقہ سے آپ کو ردی مال کھیت کا نہیں دینا ہے، غلہ خراب نہیں دینا ہے، اسی طریقہ سے جو محصل آتا ہے حکومت کی طرف سے، اس کو بھی حق نہیں ہے کہ سب سے عمدہ مال لے. تو نہ عمدہ کوالٹی میں سے لے گا، نہ ہم ردی کوالٹی میں سے دیں گے. بیچ کا جو مال ہوگا، اب جیسے بکری کی زکوٰۃ ہے، 40 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، تو ایک اچھی بکریوں کو ایک طرف نکالو، ردی بکریوں کو ایک طرف نکالو، بیچ کی جو بکریاں ہوں گی اس میں سے 1 بکری لے گا. نہ آپ تکلیف سہیں، نہ وہ محصل آپ کو تکلیف دے. ہاں اگر آپ اپنی خوشی سے بہترین بکری آپ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ، سمجھا نا؟ تو چلیے، پیداواری زمین کے اندر جو غلے ہوتے ہیں، جو سخت دانے ہوتے ہیں، جو سال بھر رہ سکتے ہیں، اس طرح کے، اور کھجور اور انگور
باقی امرود ہے، سیب ہے، ککڑی ہے، یا ناشپاتی ہے، یا اس طریقے سے پروگریٹ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو رسدار پھل ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کو جب آپ بیچتے ہیں، کاروبار منڈی میں لے جاتے ہیں، لاکھوں کی بزنس آپ کی ہے، تو اب جا کر کے سال میں جو اتنا پیسہ آپ کے اخراجات کے بعد بچے گا کاروبار سے، اس پر 2.5% لگے گا۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب آپ کا 9 کنٹل اگر ہو گیا ہے سیب تو اس میں سے آپ زکوٰۃ دیجئے 5% یا 10%، یہ نہیں لگے گا۔ کچا مال زکوٰۃ میں نہیں آئے گا بیت المال کے لیے، وہ غلہ، سخت غلہ ہونا چاہیے، دانہ ہونا چاہیے۔ سبزیوں کا کاروبار ہے، کسی طرح کا پھل فروٹ کا کاروبار، ہم زکوٰۃ اس میں سے نہیں لیں گے، سمجھا کہ نہیں، اس کے کاروبار پر آپ سے زکوٰۃ لیں گے سال میں 1 مرتبہ، گویا آپ بزنس کر رہے ہیں اس کی۔ چلیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ردی مال مت خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جبکہ تم لینا پسند نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ بادل نہ خاصہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خوب اچھی طریقہ سے جان لو اس بات کو کہ اللہ غنی ہے اور محمود ہے اپنے افعال میں، اس کا ہر کام قابل تعریف ہے، اور وہ غنی ہے۔ دیتے کس کو ہو، کس کے لیے دیتے ہو؟ اپنے واسطے دیتے ہو نا۔ تمہارا اچھا مال یا ردی مال اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے، تو تمہاری نیت کا غماز ہے۔ اچھا دیتے ہو تو یہ تمہاری نیت کا اچھی نیت کا غماز ہے، ردی مال خرچ کرتے ہو تو یہ تمہاری ردی نیت کا غماز ہے کہ تم کیا دیتے ہو۔ کسی مسکین کو اگر ایک لنگی دینی ہے، بابا کپڑا کچھ ہے، کرتا ہے تو دے ڈالو، تو جو بالکل پھٹا ہوا ہے، جو جائے گا 2 روز میں وہ تار ہو جائے گا، وہ کپڑا اس کو دے دیا۔ اچھا کپڑا اتار کر کے دو بھائی، جس کو وہ کچھ دن پہن سکے، جو آپ کو پسند ہو، جس کو بالکل چھانٹ کر کے پھینکے ہوئے ہیں، کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس طرح کی شرٹ اتار کر کے دے دیا کسی غریب کو۔ ایسا نہیں کرتے۔ جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ پکے مومن، کامل مومن کی مثال بتائی گئی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لا یؤمن احدکم، پھر یہاں ایمان واجب کی نفی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ غنی حمید ہے۔ یہ شیطان مردود یعدکم الفقر، تم کو فقر و فاقہ کا خوف دلا کے کہتا ہے خرچ مت کرو، بخالت سکھلاتا ہے، کیوں اتنا داد دہیش کر رہا ہے، کیوں اتنا خرچ کر رہا ہے، کیوں لٹا رہا ہے اللہ کے راستے میں، محتاج ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی پورے قرآن مجید میں زنا کاری کے لیے، لواطت کے لیے، اغلام بازی کے لیے، سوٹمی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں بخالت کے لیے بے حیائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ اگر مال والے بخالت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو بے حیائی کر رہے ہیں۔ اللہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ شیطان فقر و فاقہ کا خوف دلا کر، محتاجی کا خوف دلا کر تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یعنی بخالت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ صدقے کے ذریعے تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بہت بڑھا دے گا۔ اللہ واسع علیم، اللہ بہت کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ تو تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، شیطان کی جو خوف دلا رہا ہے اس سے تم ڈرتے ہو، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ خوب بڑھائے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، لیکن یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے، یہ سب کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ حکمت جس کو چاہے دے، حکمت سے بڑا دانائی، رشد، ہدایت، معاملہ فہمی، اصابت رائے، علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فہم، بصیرت، یہ سب حکمت ہے۔ یہ جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، بہت قابل فخر چیز ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دیا یا جو حکمت سے نواز دیا گیا، فقد اوتی خیرن کثیرا، وہ بہت زیادہ خیر سے نواز دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، عقل و رشد عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم سمجھ سکیں، کھڑے کھوٹے کی تمیز کر سکیں، کیا ہمارے لیے بھلا ہے، کیا برا ہے، کون سی چیز دنیا آخرت کے لیے بھلی ہے، کون چیز نقصان دہ ہے، اس کو سمجھنے کی اللہ صلاحیت عطا فرمائے۔ کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی سمجھو کہ وہ بہت بڑے خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن ان تمام باتوں سے، مواعظ حسنہ سے، اچھے واعظ اور نصیحت سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ وہ جو اولو الالباب ہے، عقل والے ہیں۔ بے وقوف فائدہ نہیں حاصل کرتے، احمق فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو واعظ اور نصیحت سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، اور جتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا عقل والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی آیتوں سے ہمیں اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔